یہ آج حسینیت کے علم اٹھائے ہوئے حسین کے عاشق سنی شیعہ بازاروں میں نکل کر ثابت کر رہے ہیں کہ حسین 61 ہجری کو مرا نہیں، موت اور ہلاکت در حقیقت ان طاقتوں کے لیے تھی کہ جو رسول اللہ کا نام مٹانا چاہتے تھے۔ دیکھیے یہ عموماً ایک فکر ہے جس کی ذرا اصلاح کر لیجئے کہ لوگ یہ عموماً سمجھتے ہیں اور عموماً ایک آواز آتی ہے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ جو کالے کپڑے پہن کر آ گئے، یہ جو ہائے حسین کر رہے ہیں، یہ جو 10 محرم میں مولا حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب شیعہ نہیں ہیں۔ آپ ذرا یہاں بازاروں میں جائیے، دوسرے شہروں میں جائیے، رستوں پہ جائیے تو برادران اہل سنت والجماعت کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی رستہ ایسا نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں جس پر برادران اہل سنت والجماعت نے اپنی سبیلیں نہ لگا رکھی ہوں۔ یعنی یہ جتنے بھی رستے ہیں، جتنی بھی گلیاں ہیں، ان سب میں ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ رستہ روک دیں یا میں ادھر آ جاتا ہوں؟ دیکھیے آپ لکھیے ادھر رستہ روک۔ یہ ایک بات ہے کہ صاحب یہ شیعہ ہیں، یہ حسین کو ماننے والے، یہ حسین کا نام لینے والے، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ آج ایک بہت اہم بات سن کر جائیے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ صاحب جو حسین کرتے ہیں وہ بس شیعہ ہوتے ہیں، جو حسین کر رہے ہیں، حسین کی یاد منا رہے ہیں، وہ سنی ہوتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ پوری دنیا سن لے 10 محرم میں اہم پیغام مرکزی جلوس سے مشفقیر کا۔ یاد رکھیے گا کہ امام حسین کا تعلق نہ شیعوں سے ہے نہ سنیوں سے ہے۔ یہ عزاداری حسین، یہ ماتمداری حسین، یہ حسین کا غم منانا، یہ حسین سے عشق کرنا، یہ فقط شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے غیرت انسانیت کا۔ حسین کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے شرافت انسانیت کا۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے، بس اس بات کو سمجھیے اور میری گفتگو تمام۔ دیکھیے یہ بتائیے کہ آج جو یہ ماتم ہو رہا ہے، آج جو یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ شیعہ سنی جو سبیلیں لگا رہے ہیں، یہ اس شدید اور سخت گرمی میں گھروں سے باہر بیوی بچے بہن بھائیوں کو لے کر نکلے ہیں۔ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے اور شہید نہ ہوتے تو نہ یہ سبیلیں ہوتی، نہ کالے لباس ہوتے، نہ یہ ماتم ہوتا، نہ یہ مجلسیں ہوتی، نہ یہ جلوس ہوتے۔ یہ سب کچھ فقط اس لیے ہو رہا ہے کہ امام حسین کربلا میں آئے، مدینے سے نکلے اور کربلا پہنچ کر شہید ہو گئے۔ آئیے آج کی تقریر میں یہ راز بیان کرتے ہیں کہ امام حسین آخر مدینے سے نکلے ہی کیوں، کربلا آئے کیوں، شہید ہوئے کیوں۔ حضور شام میں یزید تخت پر بیٹھ گیا اور یزید نے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ بن کر جو پہلی تقریر کی، وہ پہلی تقریر یہ تھی کہ سنو، جو کچھ محمد نے تم پر حرام کیا تھا میں حلال کیا ہوں، اور سنو کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی آسمان نہیں آئی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ نے لکھا کہ یزید نے فرشتے کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے رسالت کو اور نبوت کو نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ڈھونگ کہا۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اس نے کہا کہ جو
تم پر محمد نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا تھا، میں حلال کر رہا ہوں، میں شراب کو حلال کرتا ہوں۔ تماچہ و رخسار یزید جناب حسن نظامی صاحب کی کتاب سے لے کر تاریخ کی تمام کتابیں پڑھیے۔ یزید نے کہا کہ میں شراب کو حلال کرتا ہوں، یزید نے کہا میں بہن کو بھائی پر حلال کرتا ہوں۔ یزید نے کہا میں ماں کو بیٹے پر حلال کرتا ہوں، یزید نے کہا میں پھوپھی کو بھتیجے پر حلال کرتا ہوں، یزید نے کہا میں خالہ کو بھانجے پر حلال کرتا ہوں۔ لوگ حیران کہا مگر یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا کیوں حرام ہے؟ یہ اہم بات ہے، جہاں آپ سنی ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں میری آنکھوں پر، توجہ سے سنیے کہ امام حسین کربلا میں کیوں آئے۔ انہوں نے کہا تو حرام ہے۔ یزید نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے رسول نے بیوی تم پر حلال کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کی ہے۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ بیوی اور بہن عورت ہی تو ہوتے ہیں، جو بدن بیوی کا ہے وہی بدن بہن کا ہے۔ بھوک لگی ہے ادھر کھانا کھا لو یا ادھر کھانا کھا لو، دونوں کا بدن ایک ہے۔ سنیے گا حضور علی، جیسے ہی شام میں بیٹھ کر یزید نے کہا بیوی اور بہن بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی مدینے سے رسول کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ حسین نے پکڑ لیا یزید کو بالوں سے اور ایسا تماچا مارا کہ صبح قیامت تک یزید گندگی کے گٹر سے باہر نہیں نکل سکا۔ گندگی کی ذلت ہی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حضور علی باہر نہیں نکل سکا۔ ایسا گرایا حسین نے، بڑے بڑے گرے ہوئے اٹھ گئے، مگر جسے حسین نے گرایا آج تک نہیں اٹھا۔ اب یہ بتائیے آج 1446 ہجری منڈی بہاؤدین کے اس عظیم الشان اجتماع میں یہ فیصلہ کریں گے کہ 61 ہجری 10 محرم کون جیتا کون ہارا، کامیابی کا سہرا کس کی پیشانی پر سجا، اور لعنت صبح قیامت تک کس کے مقدر میں آئی، کون کامیاب ہو گیا، کون درود و سلام کا حقدار ہو گیا، کون لعنت کے لیے مستحق ٹھہرا، اس کا فیصلہ آج ہوگا۔ سنیے حضور، فیصلہ ہو رہا ہے آج۔ اگر کوئی ہندو ہے تب بھی بھائی پر بہن حرام ہے۔ اگر آج عیسائی ہے تو بھی بہن بھائی پر حرام۔ اگر کوئی شیعہ ہے بہن بھائی پر حرام، کوئی سنی ہے بہن بھائی پر حرام، کوئی یہودی ہے بہن بھائی پر حرام۔ چلو تو مذہب کو مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں، جو لا مذہب ہیں مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، بہن وہاں بھی بھائی پر حرام۔ بہن اب سنیے حضور علی، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، شیعہ سنی ہو، جب گھر میں داخل ہوگا دو وجود سامنے آئیں گے، ایک وجود بہن بیٹی کا، ایک وجود بیوی کا۔ فکر یزید آئے گی، قدم آگے بڑھا، دونوں تجھ پر حرام ہے، ادھر قدم میں جنبش آئی اور ادھر دماغ پر کسی کا کنٹرول۔ خبردار، بہن بیٹی ہے حرام ہے تجھ پر، بیوی ہے حلال ہے تجھ پر۔ یاد رکھیے گا میرے سنی شیعہ دوستو، جس دماغ میں بہن بیٹی اور بیوی کے درمیان شرافتوں کا پردہ قائم ہے، انہی دلوں کا بادشاہ حسین ہے۔
شیعہ رہیے، آپ سنی ہیں سنی رہیے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بہن بیٹی سامنے آئے اور شرافتوں کا ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر کربلا کی طرف منہ کے کرنا، زہرا کے لال یہ تیرا احسان ہے۔ جس گھر میں بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیوی بیوی ہے، اسی وہ گھر والا ظاہراً کچھ بھی کہلا رہا ہو، اندر سے حسینی ہے۔ اب سمجھے حسین کی جیت کہاں ہے، اب سمجھے حسین کی کامیابیاں کہاں ہیں، یہ ہے حسین کی جیت۔ اگر حسین کربلا نہ چاہتے آج ہمیں بہن بیٹی کی تمیز ہی نہ ہوتی، پھوپھی بھتیجے کی، پھوپھی خالہ کی تمیز ہی نہ ہوتی۔ یہ سارے رشتے بچا دیے زہرا کے لال، گردن کٹا دی حسین۔ گرمی بہت ہے دوستو، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو نا، گرمی میں بیٹھے ہو، شدید گرمی ہے، آپ تنہا نہیں ہیں، میرا یقین کہتا ہے حسین کی دکھیاری ماں آپ کے ساتھ ہے۔ اس گرمی سے کوئی کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا اس گرمی کا جس میں زہرا کا لال زین سے زمین پر گرا تھا۔ عزادارو میں دیکھ رہا ہوں آپ فرش پر بیٹھے ہیں، گرم ہے فرش، اللہ آپ کے اجر کو دوگنا کرے، لیکن میں جانتا ہوں تاریخ میں پڑھا ہے عزادارو جس طرح کربلا کی ریت گرم تھی، سمجھیں وہ ایک ایک ریت کا ذرہ ایک ایک انگارہ بن گیا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کربلا کے میدان میں نیزے مارے حسین کو، تلواریں ماری حسین کو، تیر مارے حسین کو، تو سنیے مقاتل نگار کہتے ہیں جب ان کے نیزے اور تیر ختم ہو گئے تو کربلا کی گرم ریت لے کر حسین کے زخموں میں تڑپتا رہا سیدہ کا لال، تڑپتا رہا سیدہ کا لال۔ عزادارو پھر ایک مرتبہ بس آپ کی زحمتیں تمام کروں، ایک مرتبہ حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہوئی آسمان سے، اے نفس مطمئنہ، اے ارجعی، اے نفس مطمئنہ، لوٹا میری جانب، لوٹا میری جانب۔ بس عزادارو پیشانی کو سجدے میں، ہائے زخمی پیشانی کا سجدہ، دہکتی ہوئی کربلا کی زمین، سیدہ کے لال یہ آپ کے ماتمی آئے ہیں، یہ آپ کے غلام آئے ہیں، یہ آپ کی کنیزیں آئی ہیں، پرسہ قبول کیجئے، ان کی حفاظت فرمائیے، یہ دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ہر دشمن ہر ظالم سے حفاظت فرمائیے۔ بس عزادارو پیشانی اطہر کو سجدے میں رکھا، ادھر سے شمر ملعون بڑھا، اور سن سکیں گے شمر بڑھا، اور ایک مرتبہ شمر نے مظلوم کی گردن پہ پہلا وار کیا، پشتے گردن پر پہلا وار کیا۔ عزادارو پہلی ضرب چلائی تو حسین نے بے ساختہ 3 مرتبہ کہا اللہ تاش، ہائے میں پیاسا ہوں، ہائے میں پیاسا ہوں۔ جب دوسری ضرب چلائی بس تقریر تمام، جب دوسری ضرب چلائی تو بے ساختہ حسین نے کہا، بے ساختہ حسین رضن بقضاء تسلیما لامر، اے میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی۔ عزادارو جب شمر ملعون نے آخری ضرب چلائی اور شہرگ حیات کٹی حسین کی تو کٹی گردن سے 9 بار حسین نے پکارا